بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ خراسان کی سرسبز وادیوں کے درمیان ایک عظیم الشان سلطنت آباد تھی، جہاں کے لوگ خوشحال اور پرامن زندگی گزارتے تھے۔ اس سلطنت کے بادشاہ سلمان شاہ اپنی بہادری اور انصاف کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھے۔ ان کی بیٹی ایک ہی تھی جس کا نام تھا مہرالنساء، جو حسن، عقل اور رحم دلی میں اپنی مثال آپ تھی۔ مہرالنساء کی خوبصورتی ایسی تھی کہ لوگ کہتے تھے چاند بھی اس کے چہرے کے سامنے ماند پڑ جاتا ہے، مگر حسن کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی بہت پاک تھا۔ وہ غریبوں کی مدد کرتی تھی، بیماروں کے لیے دعائیں مانگتی اور محل کے ملازموں سے بھی محبت سے پیش آتی۔ لیکن ہر خوشی کو کسی نہ کسی کی نظر ضرور لگتی ہے۔ اسی سلطنت کے کنارے ایک سنسان جنگل تھا، جہاں ایک خطرناک جادوگرنی زرخانہ رہتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ کالے جادو کی سب سے بڑی ماہر تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ انتقام کی آگ جلتی رہتی تھی۔ کئی سال پہلے بادشاہ سلمان شاہ نے زرخانہ کے باپ کو سلطنت سے نکال دیا تھا، کیونکہ وہ لوگوں پر ظلم کرتا تھا۔ اسی دن سے زرخانہ کے دل میں شاہی خاندان کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ وہ اکثر اندھیری راتوں میں جلتی آگ کے سامنے بیٹھ کر کہتی، ایک دن میں اس سلطنت کی خوشیاں خاک میں ملا دوں گی اور سب سے پہلے شہزادی مہرالنساء کو تباہ کروں گی۔ ایک رات شہزادی مہرالنساء اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ اچانک اسے عجیب خواب آیا۔ اس نے دیکھا کہ پورا محل اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے اور دور کہیں ایک عورت خوفناک ہنسی ہنس رہی ہے۔ پھر اچانک ایک سایہ اس کے قریب آیا اور بولا، تمہاری خوشیوں کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ شہزادی چیخ مار کر اٹھ بیٹھی۔ اس کے ماتھے پر پسینہ تھا اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ صبح اس نے اپنی سہیلی رابعہ کو خواب کے بارے میں بتایا۔ رابعہ نے ہنس کر کہا، شہزادی یہ صرف ایک ڈراؤنا خواب تھا اور کچھ نہیں، آپ اس کے بارے میں زیادہ نہ سوچیں۔ لیکن مہرالنساء کے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہو چکی تھی۔ چند دن بعد محل کے باغ میں مالی کو ایک عجیب کالا تعویذ ملا۔ اس پر پراسرار نشانات بنے ہوئے تھے اور اس سے بدبو آ رہی تھی۔ جب وہ تعویذ محل کے عالم دین بابا فرید کے پاس لے جایا گیا تو ان کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ انہوں نے فوراً کہا، یہ عام چیز نہیں ہے، کسی نے کالے جادو کے ذریعے شاہی خاندان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ بادشاہ سلمان شاہ غصے میں آ گئے، کون ہے جو ہماری سلطنت کے خلاف ایسی حرکت کر رہا ہے؟ بابا فرید نے آہستہ سے کہا، یہ بہت طاقتور جادو ہے اور اس کے پیچھے کوئی پرانا دشمن ہے۔ شہزادی خاموش کھڑی سب سن رہی تھی۔ اچانک اسے اپنے خواب کی یاد آئی اور اس کے دل میں خوف اتر گیا۔ اسی دوران سلطنت کے لوگوں نے شکایت کرنا شروع کر دی کہ رات کے وقت جنگل سے عجیب عجیب آوازیں آتی ہیں۔ کئی لوگ لاپتہ بھی ہو گئے تھے۔ ایک دن محل کے چند سپاہی جنگل میں گئے مگر واپس نہ لوٹے۔ بادشاہ نے اپنے بہادر سپہ سالار زریاب کو حکم دیا کہ وہ اس راز کا پتہ لگائے۔ زریاب ایک نڈر اور وفادار نوجوان تھا۔ وہ بچپن سے ہی شہزادی مہرالنساء کا محافظ بھی تھا۔ رات کے وقت وہ چند سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں پہنچا۔ ہر طرف خاموشی تھی۔ درخت ایسے لگ رہے تھے جیسے کسی نے ان پر موت کا سایہ ڈال دیا ہو۔ اچانک دور ایک جھونپڑی سے سبز روشنی نکلتی دکھائی دی۔ زریاب آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ اندر ایک عورت آگ کے گرد بیٹھی کچھ پڑھ رہی تھی۔ وہ تھی زرخانہ۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور ہاتھ میں انسانی ہڈی تھی۔ اچانک وہ زور سے ہنسی، میں جانتی تھی تم آؤ گے۔ سپاہی خوف سے کانپنے لگے۔ زریاب نے تلوار نکالی، تم کون ہو؟ زرخانہ نے غصے سے کہا، میں وہ آگ ہوں جو تمہارے بادشاہ کی ظلم کی وجہ سے بھڑکی تھی۔ اتنا کہہ کر اس نے کچھ پڑھا اور اچانک ہوا کا طوفان اٹھا۔ سپاہی ایک ایک کر کے زمین پر گرنے لگے۔ زریاب نے بڑی مشکل سے جان بچائی اور واپس محل پہنچا۔ اس واقعے کے بعد مہرالنساء کی حالت بدلنے لگی۔ وہ راتوں کو چیخیں مارتی، کبھی بے ہوش ہو جاتی اور کبھی کہتی کوئی مجھے بلا رہا ہے۔ ایک رات اس کے کمرے میں دیواروں پر خود بخود سیاہ نشانات بن گئے۔ محل میں خوف پھیل گیا۔ بابا فرید نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کروائی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ جیسے ہی آیات پڑھی جاتی شہزادی زور زور سے رونے لگتی۔ بادشاہ پریشان ہو گئے، میری بیٹی کو بچا لو۔ بابا فرید نے کہا، کالا جادو بہت گہرا ہو چکا ہے، اگر جلد علاج نہ کیا گیا تو شہزادی ہمیشہ کے لیے اس جادو کے قبضے میں جا سکتی ہے۔ دوسری طرف جنگل میں زرخانہ آگ کے سامنے بیٹھی بول رہی تھی،
اب وقت آ گیا ہے کہ سلمان شاہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی سزا دیکھے گا۔ اس نے ایک آئینہ نکالا۔ آئینے میں شہزادی مہر النساء کا چہرہ نظر آیا۔ زرخانہ نے دانت پیستے ہوئے کہا، تمہاری تکلیف ہی میرے انتقام کی خوشی ہے۔ پھر اس نے کالے دھوئیں میں کچھ پڑھا اور محل کی طرف ایک خوفناک سایہ روانہ ہو گیا۔ زریاب ہر وقت شہزادی کے ساتھ رہنے لگا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ مہر النساء سے محبت کرتا ہے۔ ایک رات شہزادی نے کمزور آواز میں کہا، اگر میں مر گئی تو تم مجھے بھول جاؤ گے؟ زریاب کی آنکھیں بھر آئیں۔ میں اپنی جان دے سکتا ہوں مگر آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ شہزادی پہلی بار مسکرائی مگر اس کی آنکھوں میں درد تھا۔ بابا فرید نے پرانی کتابوں میں تحقیق شروع کی۔ آخرکار انہیں ایک حقیقت معلوم ہوئی۔ زرخانہ صرف بدلہ نہیں لے رہی، انہوں نے کہا، وہ شہزادی کی روح کو اپنے کالے جادو کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے۔ بادشاہ حیران رہ گئے، اسے روکا کیسے جائے؟ بابا فرید نے کہا، جنگل کے اندر ایک قدیم کنواں ہے، وہاں جادو کی اصل طاقت چھپی ہوئی ہے۔ اگر وہ ختم کر دی جائے تو زرخانہ کمزور پڑ جائے گی۔ زریاب فوراً بولا، میں جاؤں گا۔ اگلی صبح زریاب چند وفادار سپاہیوں کے ساتھ جنگل روانہ ہوا۔ راستے میں عجیب مخلوقات ان پر حملہ کرتی رہی۔ کبھی درخت خود بخود حرکت کرتے، کبھی سائے اور ان کا راستہ روکتے۔ آخرکار وہ ایک پرانے کنویں تک پہنچے۔ کنویں سے کالے دھوئیں کی بدبو آ رہی تھی۔ اچانک زرخانہ نمودار ہوئی، تم لوگ اپنی موت خود ڈھونڈتے ہوئے یہاں آئے ہو۔ ایک خوفناک جنگ شروع ہو گئی۔ سپاہی ایک ایک کر کے زخمی ہوتے گئے مگر زریاب ڈٹا رہا۔ اس نے بہادری سے کنویں میں جلتی ہوئی مقدس تلوار پھینک دی۔ اچانک زوردار دھماکہ ہوا، زمین کانپنے لگی۔ زرخانہ چیخنے لگی، نہیں میری طاقت! محل میں اسی وقت شہزادی زمین پر گر پڑی۔ اس کے جسم سے سیاہ دھواں نکلنے لگا۔ بابا فرید نے بلند آواز میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کی۔ جنگل میں زرخانہ کمزور ہو چکی تھی مگر اس کی نفرت ابھی بھی باقی تھی۔ اس نے آخری بار جادو کیا اور آگ کا طوفان زریاب کی طرف پھینکا۔ زریاب بری طرح زخمی ہو گیا مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ وہ اٹھا اور بولا، ظلم کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ پھر اس نے اپنی تلوار زرخانہ کے جادوئی آئینے پر مار دی۔ آئینہ ٹوٹ گیا۔ زرخانہ نے ایک خوفناک چیخ ماری اور کالے دھوئیں میں تبدیل ہو کر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ محل کا سکون واپس آ گیا۔ جیسے ہی زرخانہ مری، دیواروں کے سیاہ نشانات بھی غائب ہو گئے۔ شہزادی مہر النساء نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ بادشاہ خوشی سے رو پڑے، میری بیٹی واپس آ گئی۔ مگر زریاب شدید زخمی تھا۔ جب شہزادی کو اس کی قربانی کا پتہ چلا، وہ اس کے پاس گئی اور روتے ہوئے بولی، تم نے میرے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال دی۔ زریاب کمزور مسکراہٹ کے ساتھ بولا، کیونکہ آپ میری زندگی ہیں۔ کچھ مہینوں بعد سلطنت میں دوبارہ خوشیاں لوٹ آئیں۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ شہزادی مہر النساء اور زریاب کی شادی ہوگی۔ پورے خراسان میں جشن منایا گیا، لیکن محل کے ایک خالی کمرے میں ابھی بھی ایک ٹوٹا ہوا سیاہ تعویذ پڑا تھا، اور رات کے اندھیرے میں کبھی کبھی ایک دھیمی خوفناک ہنسی سنائی دیتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ کالا جادو کبھی مکمل ختم نہیں ہوتا، وہ صرف اگلے شکار کا انتظار کرتا ہے۔ اس کہانی کا سبق ہے، یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ نفرت اور بدلہ انسان کو اندھیرے میں دھکیل دیتے ہیں، جبکہ محبت، ایمان اور سچائی ہر برائی پر فتح حاصل کرتی ہے۔